والشفقہ علی خلق اللہ، انہوں نے یہاں ویسے اس طرح بیان نہیں کیا اس جگہ، حالانکہ یہاں بنتا تھا لم نکن من المصلین، اصل میں تعظیم لامر اللہ نہیں ہے، لیکن برہان الدین البقائی نے امام راضی کے طریقے کو یہاں اپلائی کیا. انہوں نے کہا کہ لم نکن من المصلین یہ ہے اصلاً تعظیم لامر اللہ، اور لم نکن نطعم المسکین یہ ہے الشفقہ علی خلق اللہ. پورے کا پورا دین ان دو پولز میں ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقہ علی خلق اللہ. تو گویا مراد کیا ہے؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، لم نکن نتدین بدین الحق، کیونکہ دین کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. جی 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 ہاں جی وہ یہی مراد ہے ویسے، لیکن بس وہ ان تفصیلات کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا. باقاعدہ تفسیر ہے 8-10 جلدوں میں، باقاعدہ پوری تفسیر. خواتر نہیں ہے، خواتر اصلا تفسیر نہیں ہے اس طرح کی، اگرچہ تفسیر ہے خواتر نہیں ہے ویسے، یعنی اس میں لغت کی بحث آتی ہے، کئی دفعہ بڑی طویل آ جاتی ہے، اور لیکن وہ ایک خاص موضوع کو پیش نظر رکھے ہے نا، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، وہ آیات کا باہمی ربط و ضبط ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر. تو بہت کام کی تفسیر ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات. مشکل ہے بہت، یہ بات ذہن میں رکھیے، کچھ نہیں ساری سمجھ میں نہیں آتی. زبان ان کی بہت قوی ہے، بہت زیادہ بلیغ اور ادبی زبان ہے یہ جو برہان الدین البقائی ہے. تو وہ آپ زبان ہی پڑھیں گے تو ایسی خوبصورت ہے، لیکن کئی دفعہ وہ اور سے پڑھنی پڑتی ہے، کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات یہ بیانات خمسہ ہم نے شروع کیے تھے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بھئی قرآن مجید کے جو الفاظ کی تقسیم ہم نے پڑھی، جو سنت کے اقسام کی تقسیم بھی تھی، اس پر بیانات وارد ہو سکتے ہیں. بیانات کتنے قسم کے تھے؟ بیانات 5 قسم کے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے بیان تقریر، جس کو بیان کیا کہتے ہیں؟ اس کو بیان تاکید بھی کہتے ہیں، بیان تقریر اور بیان تاکید. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک ہے بیان تفسیر، وہ مجمل وغیرہ کا جو بیان ہوتا ہے. تیسرا ہم دیکھ رہے تھے بیان تغییر. اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیان ضرورت اور بیان تبدیل. بات واضح ہے حضرت؟ بیان تغییر کیا تھا کسی کو اگر یاد ہو؟ ہم نے کہا کہ جملے کے 2 حصے ہیں، صدر کلام اور عجوز کلام. اگر کلام کا دوسرا حصہ پہلے والے حصے میں تغیر کر دے، تبدیلی کر دے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیان تغییر. بیان تبدیل اور تغییر میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ یہ ساتھ آتا ہے موصول، اور بیان تبدیل مفصول ہوتا ہے، وہ نسخ ہے. بات واضح. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بیان تغییر کی کئی اقسام ہیں نا، میں نے ذکر کی تھی. وہی ایک ہے تخصیص، سب سے مشہور کیا ہے؟ تخصیص. وہ ابھی ہم دیکھیں گے، وہ دیکھ بھی چکے ہیں بلکہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا جس میں استثناء ہے، الا کر کے، اس کی مثالیں آ رہی ہیں. شرط ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کسی عورت سے کہا انت طالق، تو اب یہ کلام کیا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ مطلقہ ہو جائے نا، لیکن کہا ان دخلت الدار. تو ان دخلت الدار نے آ کر صدر کلام کے مقتضا کو روک دیا کہ نہیں روک دیا؟ اسی طرح صفت ہے. آپ نے کہا اعطی الدینار الدنانیر للعلماء، سارے علماء شامل ہو گئے، آپ نے صفت لگا دی المتکلمین. اب آپ نے کیا کیا؟ علماء کے اندر جو اقتضا تھا اس میں تغییر ہو گیا کہ نہیں؟ تبدیلی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ صفت ہے. اسی طرح غایت ہے. آپ نے کہا بھی فلاں کو پیسے دینا اس کے شہر تک، شہر پہنچ کے پیسے دینے اس کو، تو فلاں کو پیسے دینے میں تو یہ سب کچھ شامل تھا نا کہ پیسے دیتے رہو اس کو، لیکن جب آپ نے غایت لگا دی تو غایت سے کیا ہوا؟ یہ ہو گیا. بات واضح. یہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، کیا ہوا تھا کچھ معلوم نہیں؟ اچھا
تو کہاں سے؟ او بیان تغییر، نہیں سے او بیان تغییر کالتعلیق بالشرط والاستثناء، جیسے کسی کلام کو معلق کرنا شرط اور استثناء سے، ابھی ہم نے ذکر کیا، جیسے فإن شرط المؤخر فی الذکر مثل قولی، وہ شرط جو مؤخر ہو، مقدم نہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ بعض اصولیین کا مسلک اور ہے، احناف نہیں، لیکن یہ اپنا بتا رہے ہیں کہ فإن الشرط المؤخر فی الذکر مثل قولی انت طالق ان دخلت الدار، یہاں شرط جو ہے وہ ان دخلت الدار ہے نا، یہ مؤخر ہے یا مقدم؟ مؤخر، پہلے کیا آیا؟ انت طالق۔ اچھا، بیان مغیر لما قبلہ من التنجیز الی التعلیق، یہ جو ان دخلت الدار ہے یہ بیان تغییر ہے جس نے ما قبل کو تنجیز سے تعلیق پر موڑ دیا، پھیر دیا۔ کیا مطلب؟ تنجیز کیا ہے؟ فوری ہو جانا، جب کہا انت طالق تو فوری طلاق ہونی چاہیے نا، یہ کیا ہے؟ تنجیز ہے۔ تعلیق کیا ہے؟ کسی اور شے پہ معلق کر دیا۔ تو جب کہا انت طالق تو صدر کلام کا تقاضا تنجیز تھا کہ تعلیق؟ تنجیز، لیکن جب ان دخلت الدار کہا تو اب کیا ہو گیا؟ صدر کلام بدل گیا کہ نہیں؟ بدل گیا نا، تو اب کیا ہو گیا؟ تعلیق۔ تعلیق کا کیا مطلب ہے؟ ان دخلت ہی الدار۔ اچھا آگے دیکھیں، بطریق کو خود وضاحت کر رہے ہیں، اذ لو لم یکن قوله او قوله ان دخلت الدار یقع الطلاق فی الحال، کہہ رہے ہیں اگر اس کا یہ کہنا نہ ہوتا نا ان دخلت الدار، تو طلاق فی الحال واقع ہو جاتی نا، واضح ہے نا، فی الحال ہی واقع ہوتی۔ آگے دیکھیں، وَبِإِتْيَانِ الشَّرْطِ بَعْدَهُ صَارَ مُعَلَّقًا، اور شرط لانے کی وجہ سے اب کیا ہو گئی طلاق؟ اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی معلق۔ اذ بخلاف الشرط المقدم، کہہ رہے ہیں ہاں اگر شرط مقدم کر دینا فإنه ليس كذلك في رأينا، تو ہماری رائے میں پھر ایسا نہیں ہوتا۔ شرط مقدم کیسے کریں؟ ان دخلت الدار فأنت طالق، تو اب شرط مقدم کر دی، کہہ رہے ہیں اگر شرط مقدم کر دی جائے تو پھر یہ بیان تغییر نہیں ہے۔ کیوں بیان تغییر نہیں ہے؟ کیونکہ صدر کلام تو شرط بنا دیا آپ نے، تو اب تو کوئی تغییر نہیں ہو رہا نا۔ اگر ہوتا انت طالق ان دخلت الدار، تو اب بعد والے کلام نے پہلے کلام میں تغییر برپا کی ہے۔ وَهَكَذَا الْإِسْتِثْنَاء، کہہ رہے ہیں جیسے شرط ہے اسی طریقے پر استثناء بھی ہے۔ فی مثل قوله، جیسے کوئی شخص یہ کہے لہو علی الف الا 100، بھئی فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے قرض، اس کلام کا کیا مطلب تھا؟ 1000 ہے، الا 100، تو اب الا 100 نے آ کر 1000 میں تبدیلی کر دی کہ نہیں کر دی؟ تغییر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو الا 100، تو یہ استثناء ہے۔ تو فرماتے ہیں غیر وجوب ال100 عن ذمته، اس کے ذمہ میں جو 100 تھے نا وہ اس کے ذمے سے بدل دیے، یعنی منہا کر دیے، 1000 کی بجائے اب 900 رہ گئے، تو الا 100 جب آپ نے کہا تو 100 نے آ کر اس کے ذمے جو پیسے تھے ان میں سے 100 منہا کر دی، ایسے ہی ہوا نا، وگرنہ اگر یہ نہ ہوتا تو لہو علی الف ہوتا نا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِلَّا 100 لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلْفًا بِتَمَامِهِ، اگر یہ نہ کہتا کہ الا 100 تو بات واضح ہے۔ ابھی اس میں تفصیلات آئیں گی، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بیان تغییر ہے کیا۔ ابھی یہ شرط اور صفت کی مثال دی ہے، ابھی تخصیص کی بات آئے گی۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ مَوْصُولًا فَقَط، اچھا بیان تقریر اور بیان تفسیر میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہ بیان موصولاً بھی آ سکتا ہے، مفصولاً بھی۔ کسی کو یاد ہو کہ نہ ہو، ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھی، ایک ہے وقت خطاب، ایک ہے حاجت۔ تو وقت خطاب سے بیان مؤخر ہو سکتا ہے، کون سا بیان؟ بیان تبدیل بھی، بیان تقریر بھی اور بیان تفسیر بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف موصولاً آتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ آگے بتائیں گے خود۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الشَّرْطَ وَالْإِسْتِثْنَاءَ كَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِلٌ، کیونکہ شرط اور استثناء کلام مستقل ہے یا غیر مستقل؟ غیر مستقل، یعنی اگر کوئی شخص بیٹھا بیٹھا کہے الا 100 تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کلام مستقل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مفہوم کے بیان میں مستقل بالذات ہو، جو مستقل بالذات اپنے مفہوم کے بیان میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ غیر مستقل۔ اچھا، لا يفید معنی بدون ما قبلہ، اپنے ما قبل کے بغیر وہ معنی نہیں دیتا۔ فیجب ان یکون موصولا به، تو ضروری ہے کہ وہ موصول ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہوگی نا انشاءاللہ۔
اور پھر اس پر دلیل دیتے ہیں کیوں موصول ضروری ہے. وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير. کہہ رہے ہیں جس نے کوئی قسم کھائی کبھی میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور اس نے دیکھا کہ بھئی اب اس قسم کا توڑ دینا، یعنی جس سے اس نے قسم کھائی ہے کہ نہیں کروں گا، اس کا کرنا بہتر ہے، تو پھر کیا کرے؟ اپنی یمین کا کفارہ دے اور جو اسے بہتر لگ رہا ہے وہ کام کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ کیوں لے کر آئے ہیں یہ حدیث؟ اس میں کیا دلیل ہے؟ اس میں دلیل یہ ہے کہ اگر استثناء ابھی آگے بتائیں گے مفصولاً جائز ہوتا تو کفارہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے انشاءاللہ کہے گا اور معاملہ ختم. یعنی اس نے کہا تھا واللہ لأذهبن مثلا الى کراچی، تو اب جانا پڑے گا اسے. اگر وہ نہیں جا سکتا تو اسے یمین کا کفارہ دینا پڑے گا نا. تو اب اس میں اگر استثناء مفصولاً جائز ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ ان نزل المطر مثلا، اگر بارش ہوئی تو یہ میں شرط لگائی تھی اس نے، اور او الا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ. تو اگر یہ مخرج ہوتا تو اللہ کے رسول اس مخرج کی طرف بیان فرما دیتے. تو آپ نے فرمایا نہیں تکفیر کرے یمین کی. اس کا مطلب ہے کہ استثناء اور شرط جو ہے وہ مفصولاً جائز نہیں ہے، وہ موصولاً ہی ہو سکتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس حدیث میں یہ استدلال ہے. فرماتے ہیں جعل مخلص الیمین هو الکفارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین سے نکلنے کا رستہ کفارہ بتایا. ولو صح الاستثناء متراخیا، اگر مفصولاً استثناء جائز ہوتا، متراخی کا مطلب بعد میں آ سکتا ہوتا، لجعلہ مخلصا ایضا، تو اسے بھی مخلص بنا دیتے. بأن یقول الآن، کہ بھئی وہ بندہ اس وقت یہ کہے انشاء اللہ تعالی ویبطل الیمین، اور یمین خود بخود باطل ہو جاتی. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے کوئی قسم کھانی ہو یا وعدہ کرنا ہو اس کو انشاءاللہ نہیں کہا سکتے، وہ دل میں رکھیں. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ قسم کھا کے قسمیہ بیان دینے لگا ہوں میں اور آخر میں انشاءاللہ. قسمیہ بیان کیا ہوا پھر؟ وہ تو قسم ہی نہیں، وہ تو استثناء ہو گیا بیچ میں. بات واضح؟ تو اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ بھئی کچھ علماء سے اس کے خلاف بھی مروی ہے. وہ کیا ہے؟ وروی عن ابن عباس انہ یصح مفصولا ایضا، ابن عباس سے مروی ہے کہ بھئی وہ مفصولاً بھی جائز ہے. ابن عباس سے یہ قول کہاں مروی ہے؟ سورۃ الکہف کی جو آیت ہے نا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو وہاں مروی ہے کہ ایک سال بعد بھی یاد آئے تو کہہ دو انشاءاللہ. اصل میں صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ مفصولاً اس معنی میں نہیں کہہ رہے کہ قسم کھائیے تو ایک سال بعد استثناء کر کے فارغ ہو جاؤ. مراد ہے کوئی کام کرنے کا کہا تھا گناہ سے نکلنے کے لیے کہ واقعتاً میں انشاءاللہ نہیں کہا تو مجھے ایک سال بعد بھی یاد آیا تو میں انشاءاللہ کہہ دوں گا، تاکہ خروج من المعصم. اچھا، کہتے ہیں اس میں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے، اس حدیث کی صحت میں کلام ہے. لما روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال لأغزون قریشا ثم قال بعد سنہ انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے ویسے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قریش پر چڑھائی کروں گا اور ایک سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالی وہذا النقل غیر صحیح عندنا. اچھا، اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آگے ذکر کر رہے ہیں، وہ ابو جعفر کا ہے. ابو جعفر کے دادا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. تو وہ امام ابو حنیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے دادا کے مسلک سے کیوں اختلاف کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی قسم وغیرہ میں جو ہے نا وہ استثناء مفصولاً جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہو تو بس پھر اللہ آپ کی بیعت برقرار رکھے. مطلب کیا تھا؟ بھئی لوگ آگے کہیں گے ہاں ہم نے آپ کی بیعت کر لی، باہر نکل کے مجلس میں کہیں گے انشاءاللہ، تو بیعت کوئی نہیں ہوگی. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ پھر خاموش ہو گیا. اس نے کہا واقعتاً اپنے دادا کا مسلک یہاں ٹھیک نہیں لگ رہا. تو اس کا واقعہ ہے. کہتے ہیں روی انہ قال ابو جعفر ابن منصور الدوانقی، یہ اس کا لقب ہے، الذي كان من الخلفاء العباسیہ، من ثانی الخلفاء العباسیین. آپ جانتے ہیں 22 سال اس نے حکومت کی. ابو جعفر بغداد کا بانی بھی ہے. لأبی حنیفہ لما خالفت جدی فی عدم صحت الاستثناء متراخیا. سمجھ میں آ رہی؟ آپ نے میرے دادا کے قول سے اختلاف کیوں کیا؟ فقال ابو حنیفہ لو صح ذلك بارک اللہ فی بیعتک. یہ جواب شرط نہیں ہے لو صح کا، مراد ہے لو صح ذلك. پوری سوچ لو. اور پھر اشارہ کہ ہو سکتا ہے ابو جعفر کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی یہ لو صح ذلك کا جو لزوم ہے وہ کیا ہے.
تو انہوں نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ لو صح ذلك لبطل او لبطلت بیعتک، یہ نہیں بیان کیا، کہا لو صح ذلك، جواب شرط محذوف، لیکن اس جواب شرط کی طرف اشارہ دعا دے کر کیا، بارک اللہ فی بیعتک۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہت ہی حکیمانہ اسلوب امام صاحب علیہ الرحمہ نے اختیار کیا۔ لو بارک اللہ، لو صح ذلك، خاموشی ہے، تھوڑا سا پوز ہوگا ادھر، بارک اللہ فی بیعتک۔ ای کیا مراد ہے؟ یقول الناس الان انشاءاللہ، تو لوگ ابھی ابھی کہہ لیں گے سارے انشاءاللہ، اور آپ کی بیعت ختم۔ خود ہی سوچیے، فتنتقض او فتنتقض بیعتک، تو آپ کی بیعت کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ فتحیر الدوانقی، تو ابو جعفر حیران رہ گئے اور سکت، خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں اپنے جد کے جو مسلک سے زیادہ اپنی کرسی عزیز تھی۔ لیکن یہ بہت کام، مطلب ظالم بھی تھے، سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کام کا بادشاہ تھا ابو جعفر جو ہے، بہت کام کیا اس نے، اور کافی اس کے وہ روب دبدبہ بھی بہت تھا۔ پہلا والا تو ابو العباس صفا ہے، دوسرا ابو جعفر المنصور ہے، 22 سال اس نے خواب میں دیکھا تھا، جو روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ امامہ پہنایا، اور 22 اس کی جو ہے وہ 22 دفعہ اس کو لیپ کیا، تو اس کو پتہ، وہ بتاتا تھا 22ویں سال کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ حرم میں ہی اس کی یہ ہوئی تھی دستار بندی خواب میں، تو وہ حج کے لیے جا رہا تھا، تو 22ویں سال حج کے لیے، اور رستے میں اس کا انتقال ہوا ابو جعفر المنصور کے۔ امام مالک کے ساتھ بھی اس کے واقع، امام ابو حنیفہ کو جیل اسی نے ڈالا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب پیچھے پڑ گیا تھا نا کہ بھائی انہی کی جیل میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی، ابو جعفر کی جیل میں، تو امام ابو حنیفہ مطلب ان کے کنٹرول میں نہیں آتے تھے، ابو جعفر تو قاضی الخدا بنانا چاہتے تھے، وہ نہیں بنتے تھے کہ بھائی میں ظالموں کا تو قاضی الخدا نہیں بنوں گا، اور فلاں فلاں، ان کے اپنا اجتہاد تھا، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد تھا، وہ بن گئے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ اجتہادی مسائل تھے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ہے پھر بعد میں قاضی ابو یوسف کو سنانی شروع کر دی، تو بہت ہی غلط بات ہے، ان کا اپنا اجتہاد تھا، انہوں نے قبول کر لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ قاضی ابو یوسف تو خود بہت بڑے آدمی تھے، یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرح کے ایک مجتہد تھے، یا ان سے کچھ کم تھے، ان سے کچھ کم تھے علیہ الرحمہ۔ وقت اب بات واضح، اب دیکھیں یہ بات تو ہو گئی شرط اور استثناء کی، اس میں تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مفصولاً نہیں ہو سکتی، لیکن تخصیص میں احناف نے جو شرط لگا دی کہ وہ بھی لازماً موصولاً ہوگی، وہاں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا اختلاف ہو جائے گا، وہ شرط میں نہیں ہو رہا، وہ استثناء میں نہیں ہو رہا، وہ بھی ہے شرط میں اختلاف، وہ اور ہے، اس کا ذکر شاید اشارتاً آیا۔ یہ کیا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں تخصیص کلام مستقل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شرط اور استثناء تخصیص نہیں ہوتے، صفت بھی تخصیص نہیں ہے، وہ تقیید ہے۔ کیا ہے وہ؟ تقیید۔ تخصیص کیسے ہوگی کسی کلام کی؟ کلام مستقل ہو اور مقارن ہو، ساتھ آئے، اگر بعد میں آئے گا تو وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ وہ نسخ شمار ہوتا ہے۔ بات واضح؟ مستقل کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہ شرط ہو، نہ استثناء ہو، نہ غایت ہو، نہ صفہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ کلام غیر مستقل ہے۔ تو کلام مستقل مثلا، مثال سب جانتے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے خرید و فروخت حلال کی، اس کے بعد خرید و فروخت کی ایک نوع کو نکال دیا بیچ میں سے، لیکن ایک ایسے کلام سے جو فی نفسی ہی مستقل ہے اور مقارن بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہ کیا ہے؟ تخصیص۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص۔ تخصیص کے بعد اس طریقے پر اگر تخصیص ہو جائے تو فقہ حنفی میں عام کی دلالت کیا ہو جاتی ہے؟ ظنی ہو جاتی ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں عام کی دلالت شروع میں قطعی ہے یا ظنی؟ ظنی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں کیا ہے؟ قطعی۔ جب ان کے ہاں وہ ظنی ہے تو لہذا بیان تغییر چاہے موصول آئے یا مفصول آئے، دونوں صورتوں میں وہ تغییر نہیں کر رہا، نہ ظنیت ہی کی تقریر کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ بیان تغییر ہے اصلا،
کیونکہ جب تخصیص ہو گئی تو صدر کلام میں جو عموم تھا اس کی دلالت قطعیت پر تھی نا، تو تخصیص نے آ کر کیا کیا، اس کو ضمنی کر دیا. تو اب لہذا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرمائیں گے کہ تخصیص میرے ہاں کیا ہوگی، بالکل موصول ہوگی، وگرنہ وہ تخصیص شمار نہیں ہوگی. باتیں ابھی آگے آ جائیں گے، لیکن یہ صرف ہلکا سا ہے. یعنی تخصیص کیا ہوتی ہے، کلام لفظی میں بھول گیا، کلام جو تخصیص ہوتی ہے عام کی، وہ کلام لفظی مستقل مقارن، کلام لفظی مستقل مقارن، یہ تخصیص ہے. تو اب یہاں یہ بحث آ رہی ہے کہ تخصیص آپ کے ہاں متراخی کیوں نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے بظاہر. واختلف فی خصوص العموم فعندنا لا يقع متراخیا، عام کی تخصیص میں اختلاف ہوا، ہمارے ہاں متراخی نہیں ہوتی. وعند الشافعی یجوز ذلک، شافعی کے ہاں کیا ہے، یجوز ذلک رحمہم اللہ. اب یہ شرح کیا کرتے ہیں ملا جیون، هذا الاختلاف فی تخصیص یکون ابتداء، کہہ رہے ہیں یہ اختلاف پہلے ہم محل نزاع طے کر لیں، یہ اس تخصیص میں ہے جو یکون ابتداء، جو سب سے پہلے ہونے لگی ہو. کیا مطلب، آپ جانتے ہیں کہ اگر احناف کے طریقے پر بھی تخصیص ایک دفعہ ہو جائے ان کے اصول کے مطابق، تو بعد میں عام کی دلالت کیا رہ جاتی ہے، ظنی. تو اب جب ظنی رہ جاتی ہے تو اب اس کی تخصیص مفصولاً موصولاً دونوں ہو سکے گی کہ نہیں، ہو سکے گی. لہذا محل نزاع کدھر ہوا، پھر محل نزاع اس تخصیص پر ہوا. تو یکون ابتداء یعنی ایسے عام میں تخصیص وارد ہو رہی ہے جو عام ابھی تک مخصوص نہیں ہوا، جو عام ابھی تک مخصوص نہیں ہوا. بات ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو مخصوص کر دیا، ٹھیک ہے، دلیل مستقل لفظی مقارن سے، اس کے بعد اب آپ حدیث سے بھی اس کی تخصیص کر سکتے ہیں، اس کے بعد مفصول بھی کر سکتے ہیں، موصول بھی کر سکتے ہیں. بیع و شرع کی تمام اقسام جو تخصیصات ہیں وہ خبر واحد سے بھی ثابت ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی، کیونکہ اب اس کی دلالت کیا ہو گئی ہے، ظنی ہو گئی. لیکن محل نزاع کیا ہے، ابتداء. وَأَمَّا إِذَا خُصَّ الْعَامُ مَرَّةً بِالْمَوْصُولِ، کہہ رہے ہیں اگر ایک دفعہ عام کی تخصیص موصول سے ہو جائے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يُخَصَّ مَرَّةً ثَانِيَةً بِالْمُتَرَاخِي اتِّفَاقًا. بات سمجھ میں آ گئی، ایک دفعہ اگر ہو گئی تو دوسری دفعہ تو متراخی سے یعنی مفصول سے بالاتفاق ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی نا. کیا ہے اب اس اختلاف کی بنا کیا ہے، ایک تو محل نزاع تھا، محل نزاع نے دیکھ لیا کہ وہ ہے تخصیص ابتداء. ایک ہے بنا اختلاف، یعنی یہ اختلاف پھوٹتا کہاں سے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا منزع کیا ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِ عِنْدَنَا بَيَانُ تَغْيِيرٍ، ہمارے ہاں تخصیص عام اصلاً بیان تغییر ہے. فَلَا جَرَمَ يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ الْوَصْلِ، تو کوئی شک نہیں کہ اس میں وصل کی شرط ضروری ہوگی، قید ضروری ہوگی. وَعِنْدَهُ، کس کے ہاں، الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ہاں کیا ہے، بیان و تقریر. ان کے ہاں بیان تغییر نہیں ہے، کیا ہے، بیان تقریر. کیوں، بتائیں گے. فَيَصِحُّ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا، تو بیان تقریر ہمارے ہاں بھی یعنی احناف کے ہاں بھی کیا ہو جاتی ہے، موصولاً اور مفصولاً. تو ہم احناف اس کو بیان تغییر دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو بیان تقریر دیکھ رہے ہیں. تو بیان تقریر صرف وصلاً ہے، فصلاً نہیں ہے. بیان تقریر وصلاً و فصلاً دونوں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، دل چاہ رہا ہے میں کسی سے پوچھوں کہ یہ بحث ساری چل کہاں سے رہی ہے یعنی مراد یہ کہ یہ جگہ کیا ہے جہاں اس وقت بیچ میں موجود ہے، جہاں موجود ہیں، اس سے اس کا کیا تعلق ہے، یعنی اصول فقہ میں کس جگہ پر ہے اس وقت. پانچ قسم کے بیان، اس کا کیا تعلق ہے، بیانات کا کیا لینا دینا ہے ہمارا. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ قرآنی آ گئے ہیں. اچھا، ایک دفعہ آنے کے بعد بس وہ ٹھک سے طے ہو گئے ہیں یا ان میں مزید بیانات وارد ہو سکتے ہیں، تخصیص ہو سکتی ہے، تفصیل ہو سکتی ہے، تقریر ہو سکتی ہے، تغییر ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے. بات واضح ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم تیسری جگہ پہ ہیں بیان تغییر.
بیان تغییر میں اب بحث آ گئی ہے شرط اور صفت کے بعد تخصیص پر. تخصیص بیان تغییر ہے یا بیان تقریر ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اصول فقہ میں یہ بیان تغییر ہے، ان کے ہاں بیان تقریر ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ اب سنیے. وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَ، کہتے ہیں یہ ہے جو امام نصفی کہہ رہے ہیں. وَهَذَا بِنَاءً، اس کی بنا کس پر ہے؟ عَلَىٰ أَنَّ الْعُمُومَ مِثْلُ الْخُصُوصِ عِنْدَنَا فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ قَطْعًا. کہہ رہے ہیں اصل میں بنا اس کی یہ کہ عام ہمارے ہاں خاص کے مانند ایجاب حکم میں قطعی ہے، ان کے ہاں قطعی ہے، ظنی ہے. تو جب ظنیت کا احتمال تھا پہلے ہی تو تقریر کا مطلب کیا ہے؟ دو احتمالات میں سے ایک کی تاکید ہو گئی نا. تو امام شافعی کیا کہیں گے؟ احتمال تو پہلے ہی ظنی کا موجود تھا، لہذا یہ بیان تغییر کیسے ہوا؟ یہ تو بیان تقریر ہوا. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ظن کا احتمال تھا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموم کیا ہے؟ قطعی الدلالہ ہے. تو جب اس میں تغییر ہوگی تو وہ تقریر ہے یا تغییر ہے؟ تغییر. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ مطلب پتہ چل گیا کہ بنا کیا ہے اس مسئلے کی، محل نزاع بھی اور بنا بھی. وبعد الخصوصی کہہ رہے ہیں وبعد الخصوصی لا يبقى القطع، خصوص کے بعد قطع نہیں رہتا. یعنی اگر اس کی تخصیص ہو جائے تو قطع رہے گا؟ عام میں قطعیت رہے گی؟ نہیں رہے گی. فکان تغییرا، تو اب اس کی تخصیص کیا ہوئی؟ یہ تغییر ہے. کیوں تغییر ہے؟ لأن العام کان قطعی الدلالہ الیس کذلک. تو جب قطعی الدلالہ میں ظنی الدلالہ کا احتمال تھا، یہ قطعی کا مطلب قطعی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے. خصوص کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظنی الدلالہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی؟ خصوص کا مطلب کیا ہے کہ اب بعد میں وہ کیا رہ جائے گا؟ ظنی الدلالہ. تو اب جب ہم نے اس کو ظنی الدلالہ بنانا ہے تخصیص سے، تو پھر یہ تغییر ہوئی اس کی قطعیت سے کہ تقریر ہوئی؟ تغییر ہوئی. بات واضح ہے؟ پہلی دفعہ اس کو کہہ رہے ہیں. بعد میں جو ہو رہا ہے نا وہ موصولاً مفصولاً سب جائز ہے، اس لیے کہ اب وہ بیان تغییر نہیں رہا، وہ کیا رہا ہے؟ تقریر ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ کہہ رہے ہیں شروع سے کیوں تقریر ہے؟ اس لیے کہ شروع ہی سے اس کی دلالت ظنی ہے. تو لہذا جب دلالت ظنی ہے تو ہم نے اس کو ظنیت سے پھیرا ہی نہیں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ ظنیت ہی رہی اس کے اندر. ان کے ہاں کیا ہے؟ دلالت قطعی تھی، تو اب ہم اس کو پھیر رہے ہیں نا ظنیت کی طرف. تو یہ تغییر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کے ہاں ظنیت ہی تھی اور بعد میں بھی ظنیت ہے، تو تغییر ہوئی ہے تقریر ہوئی؟ فکان تغییرا، تو کہتے ہیں اس لیے یہ تغییر ہے. ای کانت تخصیص بیان تغییر، یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کیا تغییر ہوئی؟ من القطع الى احتمال، قطع سے احتمال تک. احتمال کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظن. جہاں بھی احتمال آئے گا وہاں ظن ہے، جہاں احتمال نہیں ہے وہ ظن نہیں ہے، وہ قطع. تو من القطع الى الاحتمال ہم نے تغییر کر دیا نا. تو یہ بیان ہے. فیتقید بشرط الوصل، تو پھر ہمارے ہاں یہ شرط وصل سے متقید ہو جائے گا. کون؟ تخصیص عام. وَعِنْدَهُ، اور ان کے ہاں کیا ہے؟ لَيْسَ بِتَغْيِيرٍ، وہ تغییر ہے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بل ہوا تقریر للظنیت، وہ تو ظنیت ہی کی تقریر ہے، یعنی کیا ہے؟ تاکید ہے. التي كانت له قبل التخصیص، جو تخصیص سے پہلے بھی اسے حاصل تھی. فَيَصِحُّ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا، تو اب وہ جائز ہو جائے گا مفصول بھی اور موصول بھی. تو عندہ التخصیص يجوز مفصولا وموصولا، وعند الأحناف لا يجوز إلا موصولا. لماذا؟ لأن دلالة العام قطعية، فنحن غيرنا دلالته من القطعية إلى إيش؟ إلى الظنية، فكان بيان تغيير. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ بیان تغییر. آگے دیکھیں. نہیں، نسب کب ہوتا؟ اگر یہی دلیل مستقل لفظی مقارن نہ ہوتی. بات ہے مقارن نہ ہوتی بلکہ متراخی ہوتی. امام شافعی اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ تخصیص. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ان کے ہاں ظن تھا، اب بھی ظن نہیں رہا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر یہ قطع تھا اور تخصیص اس کی نہیں ہوئی اور بعد میں ایک حکم مستقل آ رہا ہے تو اس نے اس حکم کو منسوخ کیا. یہ نہیں بیان کی صورت ہے، پہلے بیان تبدیل. تبدیل وہ آگے پڑھیں گے، وہ نسخ ہے. بیان تبدیل کیا ہے اصلاً؟ وہ نسخ ہے، وہ نسخ کے مبحث میں آئے.
آگے دیکھیں ولما تقرر عندنا ان تخصیص العام لا يصح مترافیا ورد علینا ثلاثة اسئلہ. اب یہ بحث ذرا نکل رہی ہے کہیں اور، لیکن یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں یہ بات طے ہو گئی نا کہ تخصیص عام جو ہے وہ تو لا یصح متراخیا، وہ تو متراخی ہوتی نہیں ہے، تو ہم پر 3 اشکالات وارد ہوئے ہیں. 3 سوال سے مراد کیا ہے؟ 3 اشکالات. اچھا وہ کیا ہے؟ الاول ان اللہ تعالی امر، یہ وہ آیت ہے جس پر بحث بھی چلتی رہی مختلف لوگوں میں، یعنی خصوصاً جو لوگ منکر ہیں فی زمانہ کہ بھئی بیان جو ہے اس میں تغییر یا نسخ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بات واضح؟ تو ان پر جب دلیل یہ قائم کی گئی کہ نہیں دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے یا یہ نسخ ہے یا یہ تخصیص ہے، احناف کے ہاں یہ نسخ ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ بیان ہے اور اس کو اللہ بیان ہی کہہ رہا ہے. اس کی پھر الٹی سیدھی تعبیریں کی وہ سب فارغ ہے. یعنی اصل میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ گروہ جو ہے بتانا یہ چاہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں تبیین صرف تبلیغ ہی ہے. بات واضح ہے. لیکن اصولیین کے ہاں تبیین میں یعنی بیان میں یہ سب کچھ شامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبین بمعنی یقرر، یفسر، یغیر، یبدل. بات واضح، سب کر سکتے ہیں، ان کے کچھ نہیں کر سکتے. بات واضح. تو وہ آیت ذرا دیکھیے. ان اللہ تعالی امر اولا بنی اسرائیل ببقرۃ عامہ، کہہ رہے ہیں ایک عام بقرہ کا حکم دیا. اصل میں عام نہیں تھی، مطلقہ تھی. مطلقہ یہی فرق. وہ احناف کہہ رہے ہیں یہ عام کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیا تھا؟ جمع کا صیغہ تو نہیں آیا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بس ایک گائے ذبح کرنی ہے، لیکن وہ مطلقہ تھی من الصفات، کوئی بھی صفات ہو اس کی. خیر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ کوئی گائے ذبح کرو. حین طلبوا ان يعلموا قاتل اخیہم، جب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ بھئی ہمیں اپنے بھائی کے قاتل کا بتائیے، تو ان کو یہ حکم دیا گیا. فقال ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ ثم لما حاولوا ان يعلموا انها بأي کمیۃ وکیفیۃ ولون، پھر جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی معلوم ہو جائے کہ اس کی کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، لون کیا ہے، بینہ اللہ تعالیٰ بالتفصیل، تو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور وہاں ہر جگہ کیا لفظ آ رہا ہے؟ یا فرماتے ہیں کیا ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذونا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، یبین ہر ما ہی، یبین لنا ما لونها، ہر جگہ کیا ہے؟ یبین، اور اس کا اللہ جواب دیتے ہیں. بات والے تو اس کا مطلب ہے یہ سب بیان تھا. لیکن احناف پر سوال کیا آ رہا ہے؟ دیکھو تخصیص اللہ میاں کر رہے ہیں لیکن کلام مقارن تو نہیں ہے. سوال کے جواب میں آ رہا ہے یہ تخصیص ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تخصیص ہوئی کہ نسخ ہوا؟ وہ کہیں گے نسخ ہوا، کہہ رہے نسخ. تو فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن نسخ بھی ان کے ہاں بیان کی قسم میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ بتانا یہاں چاہ رہے ہیں ویسے یہ عام نہیں تھا، یہ مطلق کی تقیید ہے، وہ بھی ہم نسخ ہی کہتے ہیں اسے، لیکن یہ عام نہیں ہے. کیوں عام نہیں ہے؟ عام ہوتا بھی پھر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ بھی نص ہے، وہ بھی مطلب قرآن مجید میں ہی آ رہی ہے، لیکن مقارن نہیں ہے. تخصیص کے لیے ضروری کیا تھا؟ یعنی احناف پر یہاں اعتراض یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ نے تخصیص کے لیے مقارن ہونے کی شرط لگائی. ہاں وہ یہی بتانے لگے ہیں کہ ہم اس کو نسخ کہیں گے. یعنی اعتراض کیا نا تو کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں یہ نسخ ہے، یہاں یہ ہمارے ہاں مطلق کی تقیید تھی اور مطلق کی تقیید ہمارے ہاں نسخ ہے. تو وہ جواب آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں بینہ اللہ تعالی بالتفصیل علی ما نطق به التنزیل، تو اللہ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا جو تنزیل یعنی قرآن میں آ گیا. فقط خص العام ها هنا، تو یہاں عام کی تخصیص کر دینا بھی اشکال چل رہا ہے. وهو البقرہ متراخیا، اور فوری ہوئی کہ ذرا دیر سے ہوئی. فاشار الى جوابه بقولی، تو اب امام نصفی اس کا جواب کیا دے رہے تھے کہ اتنی سی بات لا رہے ہیں. امام نصفی کی بات بس اتنی سی ہے، وبیان بقرۃ بنی اسرائیل من قبیل تقیید المطلق، بس یہ امام نصفی کی عبارت ہے. کہہ رہے بنی اسرائیل کی گائے کے جو تفصیلات ہیں نا وہ تقیید مطلق ہے. اچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں لا من قبیل تخصیص العام لأن قوله بقرہ نکرۃ فی موضع الاثبات، نکرہ فی موضع نفی عموم کے لیے ہوتا ہے. بات واضح. کہہ رہے ہیں یہ تو موضع اس بات میں ہے، یہ نہیں کہا. یعنی کیا کہا؟
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اب یہ بقرہ کیا ہے؟ مطلقۃ من ای قید ولکنها بقرۃ مخصوصہ. جمع تو نہیں ہے، جمع کے صیغے ہم پڑھ چکے ہیں. تو جمع عموم کے جو صیغے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. عموم کے صیغوں میں یہ نہیں ہے. عموم کے صیغوں میں نکرہ نفی کے سیاق میں عموم ہوتا ہے، نہ کہ اس بات کے سیاق میں. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، جواب دینے والوں نے جواب دیے، جو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. وَهُوَ خاصہ. اچھا مطلق کس کی اقسام میں سے ہے؟ خاص کی اقسام میں. یعنی آپ دیکھیں خاص کی ہم نے اقسام پڑھی تھی، امر نہیں مطلق مقید. یہ کس کی اقسام میں ہے؟ تو خاص کی اقسام میں. تو کہتے ہیں وَهُوَ خاصۃ وُضِعَتْ لِفَرْدٍ وَاحِدٍ. ایک ہی فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے. عام تو بہت سے افراد کے لیے وضع کیا جاتا ہے. لیکنہا پھر کیا یہ مطلقہ بحسب الاوصاف، اپنے اوصاف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مطلقہ. فکان ایش، یہ امام نصفی بتا رہے ہیں فکان نسخہ. یعنی کیا مطلب؟ بقرۃ بنی اسرائیل من قبیل تقیید المطلق فکان ایش نسخا. فلذلك صح متراخیا لان النسخ لا يكون الا متراخیا. بات واضح ہے تو متراخی ہو گئے. لأن النسخ لا يكون إلا متراخيا. مثلا میں اپنی طرف سے بولا تھا لیکن آگے یہی لکھا ہوا ہے. الثانی ان قوله تعالی خطاب. اگلا اشکال دیکھیے، تھوڑا سا 10 منٹ اور لے لیں. ان قوله تعالی خطابا لنوح. آپ سے نہیں پوچھا تھا کیونکہ آپ کا اختیار نہیں تھا نا، جن کا اختیار ہے ان سے پوچھا تھا. ان قوله خطابا لنوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اپنے کشتی میں نا ہر قسم کے 2 جوڑے اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لینا. اب اشکال کیا وارد ہو رہا ہے؟ گھر والے میں تو سب شامل تھے، بیٹا بھی شامل تھا. اللہ نے اس کی تخصیص بعد میں کی. وہ بعد میں کب کی؟ قال يا نوح ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك. تو هذا متراخي وهو تخصيص. اچھا تو کیا بنا؟ اي ادخل في السفينه من كل جنس من الحيوان زوجين اثنين ذكرا وانثى. ٹھیک ہے. وادخل اهلك ايضا فيها. گھر والوں کو بھی داخل کر لینا. فالاهل عام متناول لکل اولادہ. بات ہے لفظ اہل عام ہے نا، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے یہاں، اور ویسے کیا ہے؟ معرفہ. تو معرفہ کیسے ہے؟ من اہل کا. تو معرفہ کی طرف مضاف ہے نا اہل، تو گویا اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. تو وہ الف لام لگنے کی وجہ سے اس کے اندر عموم پیدا ہو گیا. ثم خص منہ کنعان ابن نوح. پھر اس میں سے کنعان ابن نوح کی تخصیص ہو گئی، جو تیسرا بیٹا تھا جو نہیں سوار ہوگا. بقولہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے تخصیص کی؟ انہ لیس من اہلک فقد خص العام متراخیا ھاہنا ایضا. تو یہاں بھی متراخی ہو گیا تخصیص. اچھا اس کا جواب کیا ہے؟ امام نصفی کا جواب ہے فاجاب بقولی والاہل. دیکھیں امام نصفی کی عبارت ذرا چیک کیجیے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے آیا بقرۃ بنی اسرائیل من قبیل تقیید المطلق فکان نسخا. اگلی عبارت کیا؟ والاہل لم یتناول. کون سے اہل کون ہے؟ کہہ رہے ہیں والاہل لم یتناول الابن. ابن جو ہے وہ اہل میں شامل نہیں تھا. کیوں؟ ہاں بس وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اس کو دیکھ لینا، کیونکہ ظاہر بات ہے امام نصفی علیہ الرحمہ سے پہلے اصول فقہ میں جو متن ہے وہ لکھے جا چکے ہیں، تو اس میں یہ سب مثالیں آتی رہی ہیں. تو جب وہ مختصر لکھ رہے ہیں تو گویا انہی کی طرف اشارہ ہو. کہتے ہیں لأن اہل النبی، کیونکہ اہل نبی کون ہوتے ہیں؟ من کان تابعہ فی الدین، جو ان کے دین میں پیروکار ہو. او بلکہ یہاں انہوں نے جیسے اس کو فعل بنایا، من کان تابعہ فی الدین. ٹھیک ہے. وانقادہ، ویسے ہونا نہیں چاہیے، کانا کے بعد آ جاتا ہے فعل ماضی، لیکن ٹھیک. ومن کان تابعہ فی الدین وانقادہ، جو دین میں پیروکار تھا اور جو منقاد تھا وہی ہے اہل میں سے. اچھا لا من کان ذا نسب من، وہ اہل میں تھوڑی ہے جو نسب میں ہو، وہ اہل میں شمار نہیں ہے، بلکہ اہل میں کون ہے؟ من کان قد تابعہ فی دینہ. سمجھ میں آ رہی نا یہ بات؟
فلم یکن الابن الکافر اہلا لہ، تو کافر بیٹا ان کا اہل تھا ہی نہیں. لا، اب یہ امام نصفی کی عبارت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے خاص کیا ہو، لا انہ خص بقولہ انہ لیس من اہلک، ایسا تھوڑی ہوا ہے کہ اللہ نے خاص کیا ہو. امام صاحب جواب یہ دے رہے ہیں وہ اہل میں تھا ہی نہیں، خاص کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ جواب ہے، اس پہ اشکالات ہیں، کچھ اشکالات نقل بھی کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جب اہل میں اولین ہی وہ شامل نہیں تھا تو پھر بعد میں انہ لیس من اہلک کہنا تخصیص ہے ہی نہیں. تخصیص تو ہوتی ہے نا وہ لفظ پہلے سے اس کو شامل ہو، جب لفظ پہلے سے شامل ہی نہیں ہے تو نکال دینے کا کیا معنی؟ بات بات ہے. تو یہ ان کا جواب. اب وہ آگے بتا رہے ہیں حتی یکون تخصیص العام، کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تھا ہی نہیں تو پھر یہ کیسے لازم آئے گا کہ حتی یکون تخصیص العام متراخیا، کہ تخصیص عام متراخی ثابت ہو جائے، نہیں ہوگا. ولیکن یرد علیہ، کہہ رہے ہیں اس پر ایک شے وارد ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ انہ تعالی استثناء ابنہ اولا بقولہ، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بیٹے کا استثناء کر لیا تھا. وہ کہاں کیا؟ یعنی اس جواب پر جو امام نصفی نے دیا ہے نا کہ اشکال وارد ہو سکتا ہے، وہ کہاں کیا تھا؟ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا الا، تو وہاں استثناء آ گیا تھا. تو استثناء کو آپ تخصیص کہیں نہ کہ اس سے نکل گیا تھا. تو امام نصفی کا یہ جواب کیسے درست ہوگا؟ کون سا جواب کہ اہل میں پہلے سے ہی شامل نہیں تھا؟ تو جب اہل میں پہلے سے ہی شامل نہیں تھا تو الا من سبق میں سے نکالا کس کو تھا؟ چلو وہاں تو نکالا ہے نا، چاہے وہ تخصیص کے مبحث سے نکل گیا، استثناء تخصیص نہیں ہے. لیکن امام نصفی کے جواب پر اعتراض کیا ہے کہ امام نصفی یہ فرما رہے ہیں علیہ الرحمہ کہ بھئی ابن پہلے دن ہی سے شامل نہیں تھا لفظ اہل میں. لیکن یہاں آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو یہاں اللہ نے من سبق علیہ القول کہہ کے کس کو نکالا ہے؟ اگر اہل میں وہ شامل ہی نہیں ہوتا جو دین میں پیروکار نہیں، تو نکلا کون یہاں؟ سمجھ میں آ گیا یہ اشکال؟ کون نکلا پھر؟ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَهْلُ فِي النَّسَبِ مُرَادًا لَمَا احْتِيجَ إِلَى الْاِسْتِثْنَاءِ، کہہ رہے ہیں اگر وہ مرادی نہیں ہے جو نسب ہے تو پھر یہاں استثناء کی حاجت بھی نہ ہوتی. اس کا جواب یہ کیا دے رہے ہیں؟ کون؟ بلّہ جیون، جس کو حاشیے میں جو مولانا عبدالعلی ہیں ان کو پسند نہیں آیا جواب. وہ جواب یہ دے رہے ہیں ولیکن، اب یہ ان کا جواب ہے، کن کا؟ اس اشکال پر جواب یہ ہے ولیکن نوحا علیہ السلام لم یتفطن لہو، امام سیدنا نوح علیہ السلام کی توجہ اس استثناء کی طرف نہیں ہوئی. کیوں؟ لغایتی شفقتی علیہ، کیونکہ بیٹے پر غایت درجے کی شفقت تھی نا انہیں. تو جب کہا گیا الا من اہلک الا من سبق علیہ القول، تو نوح علیہ السلام کا ذہن اس طرف ملتفت نہیں ہوا کہ یہاں میرے بیٹے کو نکالا جا رہا ہے. کیوں ملتفت نہیں ہوا؟ لغایتی شفقتی علیہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا. حتی سأل من اللہ تعالی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے اللہ سے ہی پوچھ لیا وقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہ لیس من اہلی وانہ عمل غیر صالح. یہ جواب ہے ان کا. بات واضح. نیچے حاشیے میں وہ فرماتے ہیں کہ حاصل الدفع ان نوحا لغایت شفقته على کنعان لم يتفطن له ولم يلتفت الى ان المراد بالمستثنى کنعان. حضرت نوح کو توجہ نہیں ہوئی کہ مستثنیٰ سے مراد کنعان ہے. وَإِن كَانَ يَعْلَمُ كُفْرًا، اگرچہ حضرت نوح اس کا کفر جانتے تھے. وہ کہتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ هَذَا عَجِيبٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کہہ رہے اس جواب میں بھی یہ بات مجھے اتنی ٹھیک نہیں لگ رہی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہنا تھوڑا عجیب ہے کہ وہ انہیں پتا تھا كَانَ يَعْلَمُ كُفْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَتَفَطَّنْ. پھر کیا آپ کے ہاں کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں فالأوجہ، زیادہ وجی بات کیا ہے؟ ان نوحا علم ان المراد بمن سبق علیہ القول الکفار وابنہ کان منافقا یبطن الکفر ویظہر الایمان بمشافہت نوح. بات واضح. کہہ رہے وہ منافق ہوگا نا، ایمان کا اظہار کرتا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اور دل میں کفر رکھتا ہوگا. فظن نوح انہ من اہلہ، تو نوح علیہ السلام کا خیال یہ ہوا کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہے.
فدعاه نوح إلى السفينة فلما غرق تحير نوح وسأل ربه وقال ربي إلى آخره. یہ جواب بھی واللہ عالم، اس پر مزید حاشیے کی ضرورت ہے. یہ جواب بھی اتنا قوی کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ منافق تھا، اس پر کوئی اشارہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھا. کہ اس میں یہ مراد لی جا سکتی کہ حضرت نوح علیہ السلام واللہ عالم، اللہ نے جب فرمایا کہ آپ کے اہل کو بچا لیا جائے گا تو اس سے ان کا گمان غالب یہ تھا کہ یہ بیٹا مسلمان ہو جائے گا. واللہ عالم. اس میں بھی اشکالات رہیں گے. یعنی مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ، اور ویسے جو یہ اوپر جواب دیا ہے نا وہ ھذا عجیب، یہ کوئی عجیب نہیں ہے. جیسے ابھی ہم تفسیر میں بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ کسی شدت کی وجہ، چاہے وہ غم کی کیفیت ہو یا فرح کی کیفیت ہو یا فلاں، کہ ایسے علوم کا وقتی طور پہ ذہن سے اوجھل ہو جانا بہت قرین قیاس ہے، اور یہ بشری تقاضا ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی نقص نہیں ہے کسی قسم کا. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ قوموں نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا جواب دیا. کیا کچھ بھی نہیں پتہ انہیں کیا جواب دیا؟ شدت الموقف. یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جو غم کی کیفیت اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا ہے تو وہ اللہ سے پوچھ لیا. تو وہ فوری طور پہ ضروری نہیں ہے کہ التفات ہوا ہو اس طرف. اس میں کیا عجیب بات ہے؟ ہاں لم یتوجہ ٹھیک ہے، لیکن لم یلتفت بھی ٹھیک، لم یتفتن بھی ٹھیک ہے. یعنی تفتن سے مراد ایسا لگ رہا ہے اس کے شاید جو شروع سے نہیں معلوم ہوا انہیں. ہاں وہ تو کسی نے حاشیے نے ویسے ہی لکھ دیا نا، لم یفہم بات والی بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو جس پر مولانا علی ترجمہ وہ اعتراض فرما رہے ہیں وہ تو لم یتفتن پر ہے، لم یفہم پر تو نہیں. لیکن تفتن میں بھی کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ مناسب اتنا نہیں ہے. فتین، عدم تفتن کا مطلب ہے عدم فتین ہونا. فتین کا مطلب ذہانت سمجھ نہیں آئی بات. لم یتفتن نہیں ہے، زیادہ یہ کہ لم یلتفت لہو لغایتی شفقتی. تو لم یلتفت اگر ہو جائے، مراد ان کی بھی ہے، یہ حاشیہ لکھنے والے کی. کیونکہ جب اس طرح کی باتیں خصوصاً اصول فقہ میں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اس طرح مطلب ان کی توجہ معنی کی طرف زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کلام کو زیادہ خوبصورت اور منمق بنا کر اس کے تمام کہ بھئی یہاں لفظیہ تصاول ہو جاتا ہے لکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بہت زیادہ عجیب بات نہیں ہے. تو لیکن جواب کیا ہوا ہے؟ امام نصفی کا جواب کیا تھا؟ انہ لیس من اہلک. اور اگر ہم دوسری بات لے لیں تو پھر تو یہ مسئلہ رہا ہی نہیں تخصیص کا. کون سی دوسری بات؟ کہ بھئی وہ پہلے ہی استثناء ہو گیا تھا. تو استثناء تو ہمارے ہاں ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے ہاں بھی موصول ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی موصول ہے. تو یہاں استثناء ہوا ہے یا تخصیص ہوئی ہے؟ تیسری جو وہ ہے وہ آگے آ رہی ہے، اس کا تو ٹائم ہی نہیں رہا. اصل بحث تو آگے تھی، جو استثناء کی بحث ہے بہت خوبصورت سی، وہ بعد میں آئی ہے. اس مثال میں بھی اور اس سے پچھلی مثال میں بھی اگر فرض کریں ہم کوئی ایسی مثال اس کے علاوہ بھی ہے جس میں بالکل عام ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیات کے بعد اس کی نسخ تو بہرحال کر سکتے ہیں، وہ تو اس سے فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق کیا پڑا کہ دیکھیں نسخ کے بعد جو تخصیص ہوئی ہے نا، اس سے پہلے والے عام کی دلالت قطعیہ پر کوئی فرق نہیں پڑا. مثال کے طور پر جیسے میں نے مثال دی تھی نا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی کیا کریں، تمام طلبہ کو سموسے بانٹ دیں، ٹھیک ہے، سوائے بکر اور زید کے. اس سے کیا ہوا؟ سوائے بکر اور زید کی وجہ سے تقیید تو ہو رہی ہے، لیکن عام میں کوئی قطعیت میں کبھی واقع ہوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تخصیص تو ہو گئی ہے لیکن قطعیت. لیکن اگر میں یوں کہوں، اگر غور کیجیے گا، تمام طلبہ کو دے دینا، زید اور بکر کو نہ دینا، یہ کیا ہے احناف کے ہاں؟ تخصیص. یعنی میں نے کیا کیا، اب پہلی والی دلالت بھی کیا رہ گئی؟ ظنی. اب میں کمرے سے چلا جاتا ہوں، اوپر سے عرفان کو بھیجتا ہوں، وہ آئے گا تو نہیں ویسے، لیکن اس کو بھیجتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں کہ خالد کو بھی نہ دینا. آپ قبول کر لیں گے اس کی بات؟ کیوں؟ ظنی بات نہیں، وہ پہلے ظنی ہو گیا. اچھا اب دیکھیں ایک اور بات ہے. میں نے یہاں یہ کیفی سمجھ میں نے کہا تمام طلبہ کو سموسے مار دو، پھر میں کمرے سے نکل گیا. 5 منٹ بعد پھر میں واپس آ گیا، میں نے آ کر کہا زید اور بکر کو نہ دینا، پھر کمرے سے نکل گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر عرفان کو بھیجا کہ خالد کو بھی نہ دینا. اب آپ عرفان کی بات مانیں گے کہ نہیں؟
کیوں؟ ہاں اس اصول یہ فرق ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرق کیا ہے کہ بھئی نسخ ہو گیا تو میں نے زید اور خالد کو آ کر نسخ تو کر دیا، نکال دیا، لیکن باقی افراد پر اس کی دلالت ابھی بھی کیا باقی ہے؟ قطعی، لہذا عرفان کی بات سے کام نہیں چلے گا، مجھے خود آگے بتانا پڑے گا بات واضح؟ تو یہ فرق ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے ہاں تو ہر صورت میں جو تخصیص ہو یا نسخ ہو ہمارے تو پہلی ضمنی ہے، احناف کے ہاں جو کہ قطعی ہے لہذا مسئلہ پڑے گا، تو نسخ ہوگا تو عام کی دلالت اپنے افراد پر قطعیت کے درجے میں باقی رہی کہ نہیں رہی؟ وہ رہی۔ تخصیص ہوگی تو رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ استثناء اور شرط کے نتیجے میں جو تقیید ہوئی اس میں رہے گی؟ اس میں بھی رہے گی۔ تو یہ فرق واقع ہوتا ہے، لہذا اس کا یعنی نتیجہ نکلتا ہے نا پھر۔ استثناء شرط کے نتیجے میں اس کو مطلب ہم بیان کی صورت کر لیں گے کہ وہ بیان تغییر ہی ہے، وہ بیان تغییر ہے، لیکن وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ موصول ہے، قطعیت میں فرق نہیں پڑے گا۔ قطعیت میں فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ